فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں کے لیئرز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس دنیا پر رہنے کے لیے انسانوں کے لیے قدرت نے بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہے، جن میں سے ایک نعمت ہوا بھی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندرونی حصے کو ہم 3 لیئرز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جس کو ہم کرسٹ، مینٹل اور کور کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے اندرونی نہیں بلکہ بیرونی لیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ کمرشل ایئر لائنز کا ایوریج الٹیٹیوڈ 30,000 سے لے کر 40,000 فٹ تک ہوتا ہے، اور یہ اس دنیا کی سب سے پہلی لیئر ہے جہاں پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ زمین کی سطح سے لے کر 11 کلومیٹر تک کے لیئر کو ہم ٹروپوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اس اسفیئر میں ہوائی جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی کلاؤڈز اور ویدر کے جتنے بھی کنڈیشنز ہم دیکھتے ہیں وہ سارے اسی لیئر میں آتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ بھی اسی لیئر میں آتا ہے جو کہ تقریباً 9 کلومیٹر تک اونچا ہے۔ ٹروپوسفیئر میں جب ہم اوپر کی طرف موومنٹ کرتے ہیں تو ٹمپریچر کم ہوتا رہتا ہے، اور یہ ٹمپریچر 17 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو کر -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہوتا رہتا ہے۔ بعد کی دوسری لیئر کو اسٹریٹوسفیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس اسٹریٹوسفیئر کی اونچائی 11 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک ہے۔ کمرشل ایئر لائن سٹل اسی لیئر کی نچلی سطح پر بھی فلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹوسفیئر لیئر کی خاص بات یہ ہے کہ اس لیئر میں اوزون لیئر آتا ہے، جو کہ اس دنیا کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے۔ اوزون لیئر سورج کے خطرناک شعاعوں کو بلاک کرتا ہے، جو کہ انسانی صحت اور اس طرح کے اور بھی جانداروں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس لیئر میں ہمیں ویدر بیلونز کا ڈرائیور بھی ہمیں دکھائی دیں گے۔ اسٹریٹوسفیئر میں جب ہم اوپر کی طرف موومنٹ کرتے ہیں تو ٹمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھتا ہے۔ اس کے بعد کی تیسری لیئر کو ہم میزوسفیئر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لیئر 50 کلومیٹر سے لے کر 80 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس لیئر میں کوئی بھی ہوائی جہاز موومنٹ نہیں کر سکتا، لیکن سٹل اس لیئر میں راکٹ فائر کیے جا سکتے ہیں۔ میزوسفیئر میں جب ہم اوپر کی طرف موومنٹ کرتے ہیں تو اگین ٹمپریچر -15 ڈگری سینٹی گریڈ سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کی چوتھی لیئر کو ہم تھرموسفیئر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اسفیئر 80 کلومیٹر سے لے کر 700 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ کارمان لائن اسی لیئر میں ہے، اور اسی کے ساتھ ہی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن وہ بھی یہاں پر آربٹ کرتے رہتے ہیں۔ تھرموسفیئر لیئر میں جب ہم اوپر کی طرف موومنٹ کرتے ہیں تو ٹمپریچر بڑھتا ہی رہتا ہے، اور یہ ٹمپریچر -90 ڈگری سینٹی گریڈ سے تقریباً 2000 سینٹی گریڈ تک بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کی پانچویں لیئر کو ہم ایگزوسفیئر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیئر میں سیٹلائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس لیئر کی اونچائی 700 کلومیٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر کے درمیان ہے۔